اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد جس کو دیا ہوتا ہے نہ اس پر کوئی احسان جتلاتے ہیں نہ ہی اسے کوئی تکلیف دیتے ہیں، اور اپنے اندر ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ ہم فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ مال خرچ کر رہے ہیں، کسی پر کوئی احسان نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا جو اجر ہے وہ میرے پاس ہے، میں انہیں اپنے پاس سے اجر عطا فرماؤں گا۔ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ صدقہ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں چیز مال خرچ کرتا ہے، تو پھر اللہ اسے ہر قسم کی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس انسان کی ہر تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ صدقے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ بھوکے کو، غریب انسان کو بھوک کے وقت جب اسے کھانے کی طلب ہو تو اسے روٹی دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے کے اندر جا رہے ہیں، راستے کے اندر کانٹا پڑا ہوا ہے تو اس کانٹے کو راستے سے ہٹانا، دور کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو الغرض جو انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس چیز کو بڑھا کر اسے 10 گنا واپس دگنا عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی راہ کے اندر صبح کے وقت، صبح کی ابتدا میں صدقہ کر دیتا ہے، اللہ پورے دن اس انسان کو ہر تکلیف اور ہر مصیبت سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، آپ کے دور کے اندر ایک دھوبی تھا جسے لوگ کپڑے دھونے کے لیے دیتے تھے تو وہ بدل کر لوگوں کو دیتا تھا، کپڑوں کو بدل دیتا تھا۔ لوگ بڑے تنگ آئے اس سے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جا کر ان کی شکایت کی کہ اے عیسیٰ، وہ جو بندہ ہے، وہ جو دھوبی ہے، اس سے ہم بڑے تنگ آ چکے ہیں کہ جب بھی اسے کپڑے دیتے ہیں وہ کپڑوں کو بدل کر واپس کرتا ہے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، اس کے حق میں بد دعا کریں۔ تو جب سارے لوگوں نے اس کے لیے بد دعا کا کہا، شکایت لگائی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی نبی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ جہاں پر وہ دھوبی کپڑے دھوتا تھا وہاں پر اللہ نے ایک بہت بڑا سانپ اژدہا بھیج دیا۔ وہ ان کپڑوں کے اندر آ کر چھپ کے بیٹھ گیا کہ اب دھوبی آئے گا تو اس کو میں ڈسوں گا، کاٹوں گا تو ختم ہو جائے گا۔ ادھر سے وہ دھوبی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو راستے کے اندر 3 روٹیاں تھی دھوبی کے پاس۔ دھوبی نے 3 روٹیاں اٹھائی ہوئی تھی، راستے کے اندر سفر کرتے آ رہا ہے کہ فقیر راستے میں ملا اور اس نے سوال کیا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا کھانے کی ضرورت ہے، شدید بھوک ہے، اگر آپ کے پاس روٹی ہے تو مجھے کھلا دیں۔ فرماتے ہیں کہ اس دھوبی کے پاس 3 روٹیاں تھی، اس نے ایک روٹی نکالی اور اس فقیر کو دے دی تو فقیر کے منہ سے دعا نکلی کہ اللہ تمہیں آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما دے۔ تو یہ دعا جو ہے
اس فقیر کی نکلی ہوئی دعا اس دھوبی کو بڑی پسند آئی. اس نے دوسری روٹی اٹھائی اور دوسری بھی اس فقیر کو دے دی. تو اس فقیر نے پھر جملہ دیا، پھر دعا دی کہ یا اللہ تو اس شخص کو آسمانی بلاؤں سے بھی محفوظ فرما اور زمین کی بلاؤں سے بھی اس کی حفاظت فرما. تو اس کو یہ دونوں جملے بڑے پسند آئے. اس دھوبی کے پاس 3 روٹیاں تھی، تیسری روٹی نکالی وہ بھی اس فقیر کو دے دی. تو فقیر نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا دی، یا اللہ تو اس کو آسمان کی بلاؤں سے بھی محفوظ فرما، زمین کی بلاؤں سے بھی محفوظ فرما، اور میرے اللہ تو اس شخص کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرما. یہ دھوبی جو ہے آمین کہتا ہوا چلا گیا آگے اپنے سفر کی طرف. اپنی جگہ پہ پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک بہت بڑا سانپ جو ہے کپڑوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ سانپ اس کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے. جب سانپ اپنا منہ کھولتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس سانپ کے منہ کے اندر جو ہے لوہے کی لگام ڈال دیتا ہے. سانپ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ فرشتہ جو ہے اسے کاٹنے نہیں دیتا بلکہ اس کے منہ کے اندر جو ہے لوہے کی لگام ڈال دیتا ہے. جب شام کا وقت ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ دھوبی تو زندہ واپس آ گیا. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ اے عیسیٰ وہ دھوبی کے لیے جو بد دعا آپ نے کی تھی دھوبی تو زندہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس دھوبی کو بلائیں میرے پاس لے آئے. جب دھوبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر لایا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی سے سوال کیا کہ آپ نے لوگوں کو بڑا تنگ کیا ہوا ہے اور لوگوں نے آپ کی شکایت لگائی، آپ کے ہاتھ میں بد دعا کا کہا، تو میں نے بد دعا کی ہے. اللہ کی طرف سے جو ہے ایک سانپ کو بھیجا گیا ہے اور کیا اس سانپ نے آپ کو نہیں کاٹا، آپ تو زندہ پھر رہے ہیں. وہ عرض کرتا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے پیغمبر، مجھے اللہ نے اس سانپ سے بچا لیا. وہ سانپ مجھے کاٹتا تھا، حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن پھر پیچھے ہٹ جاتا تھا. تو اس نے کہا تو نے کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تو اللہ کے عذاب سے بچ گیا ہے؟ تو عرض کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے میں نے تو کوئی ایسا اچھا عمل نہیں کیا. ہاں جب صبح کے وقت میں گھر سے نکل کے آ رہا تھا تو راستے کے اندر جو ہے ایک فقیر مجھے ملا، اس نے مجھ سے روٹی مانگی تو میں نے اس کو ایک روٹی دی تو اس نے مجھے دعا دی کہ اللہ تمہیں آسمان کی بلاؤں سے بھی محفوظ فرمائے، اللہ تیری زمین کی بلاؤں سے بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی ہے میرے مالک ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ہم نے آپ کی دعا کو بھی قبول کر لیا تھا، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر کے ایک سانپ کو بھیجا اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، مگر سانپ کے آنے کے بعد اس نے میری راہ کے اندر صدقہ دیا، اس فقیر کو نفلی صدقے کے طور پر جو ہے روٹی دی. تو اس فقیر نے اس کو دعا دی تو اے عیسیٰ پہلے میں نے عذاب اس کے لیے بھیجا تھا، میں نے سانپ بھیجا تھا اس کو کاٹ دیتا ختم ہو جاتا، لیکن جب اس نے میری راہ کے اندر خرچ کیا، اس نے جب میری راہ کے اندر صدقہ دے دیا تو اے عیسیٰ ہم نے اس کو ہر قسم کی بلا سے محفوظ فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اللہ نے اس روٹی کی وجہ سے، وہ جو 3 روٹیاں آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر صدقہ دی ہے نفلی صدقے کے طور پر،
اس کو قبول کر کے اللہ نے تجھے آج اس بلا سے محفوظ کر دیا ہے، تو وہ بے ساختہ بول اٹھا کہ میرے اللہ میری سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے بعد میں کبھی زندگی کے اندر غلط کام نہیں کروں گا۔ تو اب فائدہ کیا اس کو ملا کہ وہ 3 روٹیاں جو اللہ کی بارگاہ کے اندر اس نے صدقہ دی، اللہ نے آسمانی بلا سے بھی محفوظ فرما دیا، اور اللہ نے اس کو ہر قسم کے شر سے بھی محفوظ فرما کر اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دی۔ تو جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر انسان کو اللہ ہر قسم کی بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، ایک شخص جنگل کے اندر جا رہا تھا، فرمایا جنگل کے اندر سفر کرتے کرتے جنگل کے اندر اس نے دیکھا کہ اچانک جو ہے ایک بادلی نے سایہ کر دیا ہے، بارش کا موسم بن گیا، لیکن جب بادل برسنے پہ آیا تو اس نے آواز سنی کہ اے بادل تو نے یہاں پہ نہیں برسنا بلکہ دور فلاں انسان کا، فلاں میرے بندے کا جو باغ ہے وہاں پر جا کے تو برس، اس کے باغ کو سیراب کر دے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے دیکھتے وہ بدلی وہاں سے آگے جاتے جاتے وہاں پہ رک گئی آگے اور بارش برسنے لگ گئی۔ تو یہ شخص بھی اس بدلی کے پیچھے چلتا گیا، جہاں پہ بارش برس رہی تھی وہاں پہ پہنچا تو ایک باغ ہے، باغ کا مالی جو ہے پانی لگا رہا ہے اپنے باغ کو۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ باغ کے مالی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا نام وجہ پوچھنے کی وجہ کیا ہے، کس نے میرا نام پوچھ رہے ہیں؟ کہا نام اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بادل دور ایک جگہ پہ برسنے والا تھا، بارش آنے والی تھی، کہ اچانک آواز آئی کہ اے بادل یہاں سے چلا جائے، یہاں پہ نہیں برسنا بلکہ وہ دور جو میرے فلاں بندے کا باغ ہے اس باغ کے اوپر برس، وہاں پہ بارش دے کیونکہ اس کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے۔ تو اس شخص نے اپنا نام بتایا، تعارف کروایا، تو اس نے جس شخص کا نام سنا تھا اس باغ کے مالک کا بھی وہی نام تھا۔ بڑا خوش ہو گیا، کہا یہ کون سا آپ کا ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا قبول ہو گیا ہے کہ آپ کے باغ کی کھیتیوں کو جو ہے پانی کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے وہاں سے بادل کو بھیج دیا کہ یہاں پہ برسے، یہاں پہ آپ کی کھیتی کو سیراب کرے۔ آخر آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو اس شخص نے عرض کی حضور اور تو میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا، ہاں بس اتنا کرتا ہوں جب اس باغ کا پھل اٹھاتا ہوں تو اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ میں غریب مساکین فقراء کے اندر تقسیم کر دیتا ہوں، دوسرا حصہ پھر اپنے گھر رکھ لیتا ہوں، تیسرا حصہ جو ہے پھر اگلے سال کے لیے اس باغ کے اوپر لگاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ نے اس بدلی کو بھیجا ہے، اس بادل کو بھیجا ہے، یہ اس وجہ سے بھیجا ہے کہ جب بھی میرا باغ پکتا ہے، جب بھی اس کا پھل مجھے ملتا ہے تو اس پھل کے میں 3 حصے کر کے سب سے پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ فقیروں اور غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو جب ان لوگوں کا اس کے اندر میں حق رکھتا ہوں، جب اللہ کے غریب اور فقیر بندوں کو میں دیتا ہوں تو ہو سکتا ہے میرا یہ عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گیا۔ تو جب انسان اللہ کی راہ کے اندر دینے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے اپنے خزانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ دیکھیے کہاں پہ بارش برسنے والی تھی، کہاں پہ بادل آیا ہوا تھا، اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے بادل یہاں پہ نہیں برسنا
بلکہ فلاں جگہ پہ میرے بندے کا باغ ہے، وہاں پر جا کر برسنا ہے۔ تو جب انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ان کے بندوں کے اوپر خرچ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ اس انسان کے مال کو بھی پاک کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کے اس کے لیے اپنے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر لمحہ جو ہے اللہ کو راضی کرے، اللہ کی رضا کو مقصود بنائے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کئی لوگ آئے، کئی نے کمایا، پھر ان کی اولادیں آئیں، وہ چلے گئے، ختم ہو گئے، پھر کسی کی اولاد نے عیاشی کی، کسی کی اولاد نے جو ہے اس مال کو جو ہے کہاں پہ لگایا، غلط کاموں میں لگایا، کسی نے جو ہے اس مال کو کہاں لگایا، لیکن یہ انسان ساری زندگی کماتا رہا۔ کیوں نہ یہ انسان جو ہے اپنی زندگی کے اندر ہی اس مال کو جو ہے غریبوں کے اندر تقسیم کرنے لگے اور اپنی آخرت کو بہتر بنا لے۔ جب یہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس چیز کا اجر جو ہے اسے دنیا کے اندر بھی عطا کرتا ہے، دنیا کے اندر یوں عطا کرتا ہے کہ اس کے مال کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ 1 روپیہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا، اللہ اسے دگنا عطا فرما دیتا ہے، اور آخرت کے اندر جو ہے اللہ اس کو اس کا اجر بھی عطا فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے نیک بزرگ تھے، واز کر رہے تھے، واز کرتے کرتے ایک شخص، ایک سائل کھڑا ہو گیا، عرض کی حضور مجھے 4 درہم ضرورت ہے، اس بھرے مجمع میں کوئی بندہ ہے جو مجھے 4 درہم عطا کر دے۔ تو حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو انسان اس کو 4 درہم دے گا، جو اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، فرمایا میں اس انسان کو 4 دعائیں دوں گا۔ اب خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کی دعا میں کیا اثر ہوتا ہے، اللہ والوں کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے، وہ تو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے اللہ کی والوں کی دعائیں۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا جو ایک یہودی کا غلام تھا، اس نے اس شخص کو جو اس کی ضرورت تھی پورا کر دیا، کہا حضور مجھے 4 دعائیں دیں۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تجھے کون سی 4 دعائیں دوں، تجھے کون سی 4 دعاؤں کی ضرورت ہے بتاؤ۔ اس نے کہا حضور سب سے پہلی تو یہ دعا کہ میں ایک غلام ہوں، میرا مالک مجھے آزاد کر دے، میرے حق میں یہ دعا کرے اللہ مجھے آزادی عطا فرما دے۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے مالک اس نے تیرے بندے کی حاجت کو پورا کیا، اور میں اس کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، پورا مجمع اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے میرے مالک تو اس دعا کو قبول فرما، یہ غلام ہے تو اس کو اس کے آقا سے آزادی عطا فرما۔ پورے مجمع نے آمین بولا۔ فرمایا دوسری دعا کون سی چاہیے تمہیں؟ اس نے کہا حضور میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس مال دولت نہیں ہے، تو میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ مجھے جو ہے غنی کر دے، مال دولت عطا فرمائے۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا میرے اللہ یہ فقیر ہے، اس کے پاس مال دولت نہیں، تو اسے اپنے خزانے سے مال بھی عطا فرما۔ اللہ والے دعا دے رہے ہیں، مجمع آمین کہہ رہا۔ 2 دعائیں ہو رہی ہیں، حضور تیسری دعا، فرمایا تیسری کون سی کرنی ہے؟ کہا میں جس کا غلام ہوں، جس کے نیچے میں کام کرتا ہوں، جہاں پہ میں کام کرتا ہوں جو میرا مالک ہے وہ یہودی ہے، اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ اسے اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا کی کہ اے میرے مالک وہ
یہودی ہے تو اسے اسلام کی دولت عطا فرما۔ مجمع نے آمین بولا۔ فرمایا چوتھی دعا کون سی؟ فرمایا میں گناہگار ہوں، چوتھی دعا ہمارے حق میں یہ کریں کہ اللہ میرے مالک کو بھی ایمان عطا فرمائے اور اس کے بعد اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ پورا مجمع آمین کہہ رہا ہے اور اللہ کے ایک نیک بزرگ جو ہیں وہ دعائیں دے رہے ہیں۔ اب یہاں سے یہ چلتا ہے، وہ جو غلام تھا اپنے آقا کے پاس گیا تو وہ بڑے جلالی بندے تھے، تو کہا کیوں لیٹ ہو گیا، کیوں لیٹ آ رہا ہے، کہاں اتنا ٹائم ضائع کیا؟ کہا حضور بس راستے کے اندر ایک بزرگ کی محفل لگی ہوئی تھی اور وہ تقریر اور باتیں سنا رہے تھے، بڑی میٹھی آواز تھی اور مجھے بڑا لطف سا آیا اور وہاں پہ بیٹھ گیا تو میں لیٹ ہو گیا اور آج اس سے 4 دعائیں بھی لی ہیں۔ وہ آقا کہنے لگا کہ کون سی دعائیں لی ہیں؟ کہا وہاں پہ ایک فقیر کھڑا ہوا اور اس کی ضرورت تھی، اس نے کہا میری ضرورت کو کوئی بندہ ہے جو پورا کر دے۔ تو حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالیٰ نے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا جو اس کی ضرورت کو پورا کرے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ فرمایا میں نے اس کی ضرورت کو پورا کیا تو اس نے مجھے 4 دعائیں دی۔ اب مالک یہودی تھا، اس کی باتیں اس کو بڑی پیاری لگنے لگ گئی، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں تو پھر جو ہے انسان جب ہدایت کی طرف سے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی وسیلہ ہی اللہ بنا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کون سی باتیں، کون سی دعائیں لے کے آئے؟ کہا پہلی دعا تو اس سے یہ کروائی ہے کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس مال دولت نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے امیر کر دے۔ تو اس مالک نے 4000 دینار یا درہم جو تھے اس کو دے دیے، فرمایا جاؤ میں نے تمہیں دے دیے، امیر بن گیا۔ فرمایا دوسری دعا کون سی کروائی ہے؟ کہا دوسری دعا یہ کروائی ہے کہ میں غلام ہوں، دوسری دعا میرے لیے یہ کرے کہ اللہ مجھے اس غلامی سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ تو وہ جو اس کا مالک تھا اس نے کہا جاؤ میں نے آج کے بعد تمہیں آزاد کر دیا۔ کہا اور بتاؤ اور کون سی دعائیں کی ہیں؟ اب یہ کانپنے لگ گیا کہ اب یہ یہودی ہے اور میں نے اس کے لیے دعا کروائی ہے۔ فرمایا بتاؤ اور کون سی دعا کروائی ہے؟ پہلی دعا تو نے مال دولت کی کروائی، میں نے تمہیں مال دے دیا ہے۔ دوسری دعا تو نے اپنی غلامی سے آزادی کی کروائی، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ اب بتا تیسری دعا تو نے کون سی کروائی ہے؟ کانپتے کانپتے بولا کہ حضور تیسری دعا یہ کروائی ہے کہ میرا مالک یہودی ہے، اللہ اسے دولت ایمان عطا فرمائے۔ تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکل پڑا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرمایا یہ لو میں نے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کی توفیق سے میں بھی اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اب فرمایا چوتھی دعا کون سی منگوائی؟ دیکھیے اس انسان نے، حالانکہ خود بھی وہ غلام تھا، لیکن انسان کے پاس دل ہونا چاہیے، بس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے انسان کے پاس جو ہے نا دل ہونا چاہیے۔ دل بڑا ہو تو پھر انسان دے تو پھر اللہ قبول بھی کر دیتا ہے، انسان مخلص ہو کر دے۔ دیکھیے 4 درہم دیے تو اللہ نے 4000 درہم دینار عطا فرما دی۔ تو فرمایا حضور چوتھی دعا کون سی کروائی؟ وہ غلام عرض کرنے لگا کہ چوتھی دعا یہ کروائی ہے کہ اللہ آپ کے بھی اور میرے بھی گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اب یہاں پہ آقا خاموش ہو گئے، وہ جو مالک تھا نا وہ خاموش ہو گیا۔ کہا پہلا جو آپ نے پہلی دعا کی کروائی وہ میرے بس میں تھی، میرے پاس مال تھا میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ آپ نے دوسری دعا کروائی آزادی والی، وہ میرے بس میں تھی، میں نے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ آپ نے تیسری دعا کروائی، وہ اللہ کی توفیق سے میں نے کلمہ پڑھا، میں اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہوں۔ اب یہ جو چوتھی دعا آپ نے کروائی ہے نا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اب گناہ معاف کرنا یہ تو میرے رب کا کام ہے۔ اب دیکھیے تو سیدنا
کہ نفلی صدقہ دیا ہے اللہ کے بندے کو. دیکھیں اللہ کتنا خوش ہوتا ہے جب انسان اللہ کے بندے کو کوئی چیز دیتا ہے. اللہ اتنا خوش ہوا کہ اس غلام کو مالدار بھی کر دیا ہے, آزاد بھی کروا دیا ہے, اس کے آقا کو کلمے کی توفیق بھی عطا کر دی ہے. اب آقا چپ ہو گئے, مالے خاموش ہو گئے, کہا چوتھی دعا میرے بس کی بات نہیں. اب دن تھا, گزرتے گزرتے رات آ گئی, رات کو دونوں سوتے ہیں. تو غیب سے جب مالک سوتا ہے نا, تو غیب سے اس کے کانوں کے اندر آواز آتی ہے کہ اے اس غلام کی آقا, اس غلام کے مالک, جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کر دیا. تیرے بس میں تھا, تو نے اس کو پیسے دے دیے. تیرے بس میں تھا, تو نے اس کو آزاد کر دیا ہے. تیرے بس میں تھا, تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اب چوتھی چیز ہمارے بس میں ہے, ہم نے تیرے بھی گناہوں کو معاف کر دیا ہے, تیرے غلام کو بھی معاف کر دیا. فرمایا تیرے بھی گناہوں کو معاف کر دیا ہے, تیرے غلام کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا. اور سن, بات یہاں تک نہیں رکی. جس شخص نے تمہارے حق میں دعا کی ہے, حضرت منصور بن عمار, اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا. اور فرمایا جو اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, جتنے ہزار کا مجمع تھا, ہم نے سارے مجمع والوں کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا نعرہ غوثیہ. جب انسان